اذان محترم بہرحال مجلس ایصال ثواب کی ہے ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو جہاں دفن ہے. یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان خواہش نہیں کرتا مگر اسے آنا ہے. دنیا میں انسان اپنی آسائش کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر بناتا ہے، حتیٰ جہاں اس نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی بہت سنوارتا ہے، اچھی کرسی رکھتا ہے تاکہ اس کا وہ وقت جو ہے وہ اچھا گزرے. لیکن جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جانتا ضرور ہے کہ اس نے جانا ہے مگر اس جاننے کو وہ یقین کی حالت میں نہیں بدلنے دیتا. کتنے لوگوں کو انسان خود اپنے کاندھوں سے جا کے دفناتا ہے مگر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے بھی کوئی دفنانے آئے گا. بھول جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا. انسان کی فطرت میں ہے زندہ رہنا. انسان کی فطرت ہے. یعنی انسان فطرتاً نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو، چاہتا ہے وہ رہے، ہمیشہ رہے، چاہے سلامتی کے ساتھ رہے، صحت رہے اس کی. کوئی آدمی مریض ہونا نہیں چاہتا. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو، وہ اٹھ نہ سکے، بیٹھ نہیں سکے. تو یہ فطرت انسان ہے. اور جو چیز فطرت میں ہو انسان کے نیچر میں، یعنی یہ بلڈ اپ ہے. یہ ہم نے نہیں بنائی ہے کہ میں چاہتا ہوں یا آپ نہیں. یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، خلق ہی ایسا کیا ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ رہے. اب جب ہمیشہ رہنے کا خدا نے اندر ڈالا ہے، مثال کے طور پر السلام علیکم، کہ جیسے خدا نے بھوک ہماری فطرت میں ڈالی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اب یہ نیچر ہے. اب اگر اس بھوک اور پیاس کا خدا انتظام نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو خدا عادل نہیں ہوتا. تو اس لیے خدا نے پانی کو بنایا، کھانے کو بنایا، پھل سبزی جو کچھ بھی بنائی. اسی طرح ایسے ایک بچہ ہے، اس کی فطرت جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں اس کو وہ گریا کرتا ہے، روتا ہے. یعنی اس کو کیا چاہیے؟ اس کو بھوک لگی ہے. تو ماں کے بدن سے اس کے لیے خوراک کا خدا نے انتظام کیا. یعنی خدا کا نظام ایسا ہے. تو جب انسان کی فطرت میں زندہ رہنا ہو ہمیشہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو ہمیشہ زندہ رہنے کا انتظام نہ کرے؟ تو خدا نے ہمیشہ زندہ رہنے کا انسان کا انتظام کیا. قرآن کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ زندہ رہو گے لیکن یہاں نہیں رہو گے، زندہ وہاں رہو گے. اب اس فطرت کو خدا نے وہاں پورا کیا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ، میں اپنی بات کروں گا، ہم لوگ جلد باز ہیں. ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے. ہم کو کام بھی کرتے ہیں تو رزلٹ جلدی چاہیے، کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو منافع جلدی چاہیے، ہر چیز جلدی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جلدی یہی مل رہا ہے، یہیں سب کچھ ہو جائے. تو یہاں سب کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو دنیا بڑی محدود ہے. دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے. دنیا میں جو ہمیں لذتیں، یہ جو انجوائمنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زبردست ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل پوری زندگی 80 سال 100 سال کی جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اور لمبی زندگی دے سلامتی کے ساتھ. اب یہ جو زندگی ہے یہ تو جب انسان مرے گا، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. سو رہے ہیں. ہم لوگ ابھی جو زندہ ہیں، اصل میں زندہ کہاں؟ اصل زندہ تب ہوگا جب انسان مرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت حقائق کھلیں گے، حقیقتیں کھلیں گی کہ اصل زندگی ہے کیا. پھر ہمیں افسوس ہوگا یہ میں نے کیا کیا اتنے عرصے تک زندگی میں. پھر قرآن کئی جگہ آیات کہتی ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ پلٹایا جائے زندگی کی طرف، تو ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ کریں گے. جبکہ پھر وقت نہیں آئے گا. یہاں آپ کسی گلی میں غلط مڑ جائیں، کوئی ایک سگنل سے غلط ٹرن ہو جائیں، کسی ایک ہائی وے پہ غلط چلے جائیں، تو واپسی آگے یو ٹرن ہے، چاہے وہ 10 کلومیٹر کے بعد کیوں نہ ہو. لیکن یہاں سے اس قبر میں جانے کے بعد یو ٹرن نہیں ہے. بس پھر یہ راستہ جو ہم نے بھیجا تھا یہ وہیں لگے گا.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اسی دنیا میں کوشش کرے کہ بیدار ہو. تو وہاں جا کے تو بیداری تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو جب آخری ٹائم آتا ہے تو سکور ہاتھ میں آ جاتا ہے, یہ کیا آپ نے. اب انسان اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. واقعی بے بس ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو, اور یہی آئمہ کی زندگی, آئمہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہمیں اس دنیا کو اچھا گزار کر اصل آخرت کے لیے دی ہیں. اصل دارالآخرہ جو ہے وہ بہترین جگہ ہے. مثلا ابھی آپ نے یہاں پہ رہنا ہو, بولے جی آپ بھی یہاں مڈغاسکر ٹینریف میں رہ رہے ہیں, مگر تھوڑے دن رہیں گے, لیکن اگر جہاں بھی اچھا رہیں گے تو یہاں سے فلانی جگہ ایک اور آپ کے لیے آئی لینڈ ہے, وہ بہت بہترین ہے, زبردست ہے. آپ پوری کوشش کریں گے یار جتنا ہو سکے جلدی جلدی کرو, کیونکہ وہاں میں نے زیادہ ٹائم گزارنا ہے, وہاں اچھا رہنا ہے, وہاں اچھا ریسورٹ ہوگا, اچھا سمندر ہے, سب کچھ ہے خوب. تھوڑی دیر کے لیے ہم کتنا امپورٹنٹ ہے, ہمیں بار بار قرآن کہہ رہا ہے یہ ٹیمپریری جگہ ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. اب مسافر خانے میں دل نہیں لگاتے. یا مثلا ابھی آپ یہاں قبرستان آئے ہیں اور آپ بولے یہ پردے بہت اچھے نہیں ہیں, یہ کرٹن بہت اچھے نہیں لگے, یہ یہاں پہ ذرا پینٹنگ اچھی نہیں ہے, اور اچھی. آپ بولے بھائی تھوڑی ہفتے تو آتے ہو تم, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو, وہ بھی ہر ہفتے بھی نہیں آتے شاید. تو ابھی تم اس میں کتنا دل لگا رہے ہو, یہاں پہ اپنے گھر میں لگا لو ساری اچھی چیزیں. یہ پوری دنیا ایسی ہے, پوری دنیا. اس میں ہوں, میرے بچے ہیں, میری وائف ہے, میرے ماں باپ ہیں, سب, خود میرا اپنا بدن, یہ سب ٹیمپریری ہے. ابھی میں اس پہ دل لگا لوں کہ یہ یوں ہو, یہ اچھا ہو, یہ وہ ہو, ٹھیک ہے, جو حلال رزق ہے کمائیں, حلال ہے کھلائیں. اسی لیے حلال پہ زور دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال جو ہے وہ اس دنیا سے آپ کو ایک ایسا دروازہ کھولے گا کہ اس دنیا میں آپ سکون سے رہیں گے. اگر آپ نے حلال کے دروازے کو چھوڑ دیا اور اسی دنیا میں مزے کرنے کے چکر میں, تو وہاں تو جو دروازہ کھولے گا وہ بڑا خطرناک ہے. عزیزان محترم, ابھی اگر آپ اجازت دے دیں چند مردوں کو کہ وہ آپ کو حال بتائیں آ کے, تو ہم سب بھاگ جائیں گے یہاں سے. واقعا یہ آسان نہیں ہے. بہت بڑے عارف تھے, شاگرد تھے دو بڑے عرفا کے, اصفہان میں تخت فولاد, بہت بڑا قبرستان ہے, بہت پرانا قبرستان ہے. میں بھی اس سال توفیق ہوئی مجھے وہاں جانے کی. بہت پرانی قبریں, اور 700-800 سال قبروں پہ میں خود گیا. بابا رکن الدین بہت بڑی شخصیت تھی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس قبرستان کا واقعہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے استاد سے وظیفہ لیا, ایک عالم دین نے, کہ مجھے یہ عالم برزخ یعنی قبر کا حال پتہ چلے, دیکھوں میں کیا ہے. تو وہ عمل کرتے تھے قبرستان میں. تو وہاں قبرستان کیا ہے کہ وہاں پرانے قبرستان کمروں کی طرح گھر بنے ہوئے, ایک کمرہ بنا ہوا, ایک فیملی کا ایک کمرہ ہے, اس میں لوگ دفناتے ہیں. تو سخت سردی تھی, تو یہ ایک اسی قبر, گھر نما قبر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے. تو دیکھا کہ ایک لاش کو, ایک باڈی کو, مردے کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پر رکھ دیا, اور رات ہو گئی تھی تو ان کا صبح دفنائیں گے. تو ایک شخص کو بٹھا دیا کہ آپ ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو, کیونکہ مردے کے پاس قرآن پڑھنا ثواب ہے, اس کو آرام بھی دیتا ہے. اب وہ قرآن پڑھتا رہا. تو وہ عالم نے دیکھا کہ 2 ملائکہ ہاتھ میں آگ کا گرز لے کر آئے, اور انہوں نے ایک اس مردے کو مارا. کہتے ہیں وہ جو چیخ نکلی ہے, اس چیخ نے میرے پورے بدن کو لرزا دیا. اور اس کے بعد میں جو قرآن پڑھا تھا اس کو نظر نہیں آیا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے باہر نکلنا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سردی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں رات کو؟ کہہ رہا نہیں, مجھے کہہ رہا میں نے اپنے بدن کو, یعنی میرے بدن سے جان نکل چکی تھی, میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو اس قبر سے باہر نکالا, اور سردی تھی تو میں وہیں بے ہوش ہو گیا. صبح میرے شاگرد آئے تو مجھے اٹھا کے لے کے گئے, اور میں ہاسپٹل میں کئی دن تک ایڈمٹ رہا. اور پھر جو میرے استاد تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم سے تھوڑی دیر برزخ کی برداشت نہیں ہوئی. واقعی سخت ہے.
خود بابا رکن الدین جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، شیخ بھائی اتنے بڑے عالم دین، وہ گئے بابا رکن الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے، تو ایک دم دیکھا کہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو برابر میں جو شخص تھا سن اللہ کیا ہوا؟ کہا میں سلام کرنے آیا، فاتحہ پڑھنے آیا. تو مجھے اندر سے آواز آئی شیخ اپنی تیاری کرو. خیر میں سمجھ گیا کہ اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہے. 6 مہینے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا. یہ حال نہج البلاغہ کے اندر خطبے موجود ہیں کہ جہاں مولا متقیان قبرستان سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا لوگوں سے کہ ان سے پوچھو، کبھی ہمیں تو نہیں آتی، وہ ان سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ اندر معاملہ کیا ہے. واقعاً معاملہ مثال کے طور پر بڑا میں آسان کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے زیارت پہ جانا ہے کہیں، تو ابھی آپ فون کریں گے کسی کو جو ابھی زیارت پہ ہو کے آیا ہوگا، تو آپ بولیں گے جی موسم کیسا ہے، کپڑے کیسے رکھنے چاہیے، اور گردی زیادہ تو نہیں ہے، کھانا صحیح ہے، یا ہم کچھ یہاں سے ایسی چیز لے کے جائیں جو ہمیں وہاں کھانے کو ملے گا، آرام دہ ہے نہیں ہے. آپ سارے سوال پوچھیں گے. کیوں پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ نے تھوڑے دن سفر پہ جانا ہے، اور جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے وہاں ہم نے کبھی کسی سے پوچھا کہ وہاں کیا معاملہ ہے، وہاں کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا وہ چیزیں میں پورے دن میں جمع کر رہا ہوں؟ اور پھر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس دن جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا. یا تو آپ بولیں نہیں مولانا ابھی تو بڑی زندگی ہے. کس کو پتا زندگی؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے اتروں گا ختم زندگی. کسی کو نہیں پتا زندگی کتنی ہے، تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا معاملہ، تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم یقین بھی نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا ہے. جانے محترم معاملہ آسان نہیں ہے، سخت ہے، لیکن صرف ایک آسانی ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. نہیں میرے پاس تو عمل اچھا نہیں ہے، میرے پاس تو صرف یہ اہل بیت ہے کہ جو بچا لے، وہ یہی ہے. آغا حیری یزدی کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک عالم دین کے خواب میں آیا، تو انہوں نے بتایا کہ کیا ہوا. کہا میں نے دیکھا لوگ مجھے دفنا کے چلے گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، اور 2 آگ نما چیزیں میری طرف آ رہی ہیں، اور میرا خوف بڑھتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی میں نے دیکھا کہ ایک نور سفید رنگ کا خوبصورت میرے قریب آیا. جیسی وہ قریب آیا یہ آگ مجھ سے دور چلی گئی. میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آتے تو میں مر چکا ہوتا. آپ کون ہیں؟ تو وہاں سے آواز آئی میں امام رضا ہوں. آپ میری اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ میری زیارت پہ تک 100 دفعہ آئے، کتنی دفعہ آئے ہیں، تو میں بھی آپ کی زیارت پہ آؤں گا. تو عزیزان محترم یہ بہت ساری چیزیں جو شاید ظاہری دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا کہ فائدہ کیا ہے. دیکھیں قبر کو جو چیزیں روشن کرتی ہیں، جو اس کو لائٹ اپ کریں گی، وہ یہاں کی الیکٹریسٹی نہیں ہے. وہ یہاں کا موبائل آپ کو کام نہیں آئے گا جن ٹارچ آن ہوگی. یہاں وہاں کی جو روشنی ہے وہ کوئی اور ہے. وہاں کی روشنی ذکر ہے. اللہ نور، اللہ کا ذکر نور ہے. جتنا ہمارا وجود خدا کے ذکر میں مشغول ہوگا اتنا یہ قبر نورانی ہوگی. جتنا ہم نے دنیا میں لوگوں کا خیال رکھا ہوگا خدا قبر میں ہمارا خیال رکھے گا.